خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن 21 جولائی کو ہوں گے، 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ نشستوں پر انتخابات۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں زیر التواء سینٹ انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا۔ ثانیہ نشتر کی سینٹ سے خالی کردہ نشست پر انتخابات کے لیے الیکشن شیڈیول جاری۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ 10 اور 11 جولائی ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 16 جولائی اور پولنگ 31 جولائی کو شیڈیول۔ ساجد میر کی سینٹ سے خالی نشست پر الیکشن شیڈیول کا اجرا ریٹرننگ آفیسر امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 15 جولائی کو جاری کرے گا۔ کاغذات نامزدگی 16 جولائی تک واپس لیے جا سکتے ہیں۔ پولنگ 21 جولائی کو پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات آذربائیجان میں ECO سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات میں تمام شعبوں میں جاری دو طرفہ تعاون کا جائزہ۔ پاک ایران تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کا ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا عزم۔ خطے میں امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کا اعادہ۔ کراچی کے علاقے لیاری میں 5 منزلہ عمارت گر گئی، بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق، 3 خواتین اور 9 مولود بچی سمیت 8 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ اسپتال میں 3 افراد کی حالت تشویشناک، 20 سے 25 مزید افراد ملبے تلے موجود ہونے کا خدشہ۔ ملبہ ہٹانے کے لیے کرین کی مدد سے ریسکیو آپریشن تاحال جاری۔ ملبے کی زد میں آ کر ساتھ والی بلڈنگز کو بھی نقصان۔ ایک عمارت کی سیڑھیاں گرنے سے درجنوں لوگ پھنس گئے۔ گلیاں تنگ ہونے کی وجہ سے ہیوی مشینری کو جائے وقوع تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا۔ رینجرز اہلکار بھی پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا عمارت گرنے کا نوٹس، شہر بھر کی بوسیدہ اور خستہ حال عمارتوں کی تفصیلات طلب۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ ریسکیو ٹیمز ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو خطرناک عمارتوں کی فوری نشاندہی اور شہریوں کی حفاظت کے لیے عملی اقدامات کی بھی ہدایت۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا جائے وقوع کا دورہ، متاثرہ عمارت کے اطراف رکاوٹیں دور کر کے ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی قائم کر دی، 3 دن میں رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ پاک پتن، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں 20 بچوں کی ہلاکت پر ایکشن۔ MS ڈاکٹر عدنان غفاری اور CEO ہیلتھ ڈاکٹر سہیل اصغر کو ہتھکڑیاں لگوا دیں۔ اسپتال کے دورے کے دوران مریض اور لواحقین پھٹ پڑے، بتایا اسپتال سے ڈسپلن تک نہیں ملتی۔ دوسری جانب 20 بچوں کی ہلاکت پر پاک پتن میں 4 نجی اسپتال سیل۔ جاں بحق تمام بچوں کو نجی اسپتالوں سے تشویشناک حالت میں لایا گیا تھا۔ DHQ اسپتال میں آکسیجن کی عدم فراہمی کے ثبوت نہ مل سکے۔ وادی نیلم کے داخلی مقام چلہانہ میں کار کھائی میں جا گری، 5 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق، 1 بچہ لاپتہ۔ تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کار میں بچے سمیت 7 افراد سوار تھے۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد کا تعلق مظفر آباد سے ہے۔ اور تربیلا ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ ترجمان NDMA کا کہنا ہے کہ سپل ویز کھلنے سے دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ 2,70,000 کیوسک تک ہو سکتا ہے۔ ملحقہ علاقوں کے مکین آبی گزرگاہوں کے قریب جانے سے گریز کریں۔ دریائے سندھ کے قریبی سیاحتی مقامات پر سیر و تفریح کے لیے موجود سیاحوں کو بھی محتاط رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان نے بھی مشکل وقت میں آذربائیجان کی مسلسل حمایت کی۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دو طرفہ سرمایہ کاری پر ہونے والی پیش رفت پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے صدر الہام علیوف کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم ECO سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے آذربائیجان کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ شہباز شریف سربراہی اجلاس سے خطاب میں علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ پاک امریکہ تجارتی مذاکرات مکمل، وسیع فریم ورک پر معاہدہ متوقع۔
ذرائع کے مطابق پاکستان اور امریکہ میں ٹیرف کے معاملے پر آنے والے دنوں میں مزید پیش رفت ہوگی۔ پاکستان امریکہ سے خام تیل بھی خریدے گا۔ امریکی مارکیٹ میں خام تیل برینٹ آئل مارکیٹ کے مقابلے سستا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو امن کے نوبیل انعام کے لیے بہترین امیدوار قرار دے دیا۔ آئیووا میں امریکہ کے قومی دن کی تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا، ہم نے 5 ممالک کو جنگوں سے روکا، ایٹمی جنگ ہونے سے پہلے پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کروائی، دنیا کی بہترین فوج امریکہ کی ہے، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا نے دیکھا ہمارے طیاروں نے 37 گھنٹے بنا رکے سفر کیے، ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بائیڈن دور میں لاکھوں جرائم پیشہ افراد امریکہ میں داخل ہوئے، غیر قانونی تارکین کو ڈھونڈ کر نکالیں گے۔ لاس اینجلس میں نیشنل گارڈز نہ بھیجتا تو شہر جل کر راکھ بن جاتا۔ فٹ بال ورلڈ کپ اور اولمپکس کو امریکہ لایا۔ زہران ممدانی کمیونسٹ ہے، انارکی اور آمریت لانا چاہتا ہے۔ ٹرمپ اہم باتوں سے توجہ ہٹانے کے لیے مجھ پر ذاتی حملے کر رہے ہیں۔ نیو یارک کے آئندہ میئر بننے کے مضبوط امیدوار زہران ممدانی کا انکشاف۔ کہا، ٹرمپ محنت کش لوگوں کے خلاف اپنی جنگ سے توجہ ہٹانے کے لیے بے چین ہیں۔ ہمیں جوابی جنگ کرنی چاہیے اور ہم یہ کریں گے۔ میں ان لوگوں کے لیے لڑتا ہوں جن کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ لڑ رہے ہیں۔ یہ وہی صدر ہیں جو سستی اشیاء کی مہم چلا رہے تھے۔ حکومت نے قومی بچت اسکیموں پر شرح منافع میں مزید کمی کر دی۔ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس پر منافع کی شرح 15 بیسس پوائنٹس کم کر کے 11.76% کر دی گئی۔ اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس پر منافع کی شرح میں 30 بیسس کی نمایاں کمی، منافع کی شرح 10.6% پر آ گئی۔ اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں منافع کی شرح کمی کے بعد 9.75% کر دی۔ شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ پر منافع 24، جبکہ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ پر منافع 20 بیسس پوائنٹس کم کر دیا گیا ہے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما کا پی ٹی آئی کو احتجاجی سیاست چھوڑ کر مذاکرات کا مشورہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے مذاکرات میں کھل کر تمام باتیں ہوں۔ سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے سے تمام باتیں طے ہوتی ہیں، تحریک انصاف میں آپس میں ہی اتفاق نہیں رہا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے سینئر ساتھیوں کی رائے سے اتفاق کریں تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ محرم کے بعد بھی احتجاجی تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ پاکستان کو اس وقت نئے مساق جمہوریت کی ضرورت ہے۔